جائے گا۔ پہلا کلمہ جو کہ معافی کا کلمہ ہے، اے میرے باپ ان کو معاف کریں کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس کلمے کی تفسیر کے لیے میں بھائی وقاص عالم کو سامنے دعوت دوں گی۔ مسیح کے برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ سلام آپ کو برکت دیں۔ آج ہم شکر گزار ہیں خداوند کا کہ خداوند نے آج اپنے صلیبی مقامات کے لیے، آج کے اس دکھ کی گھڑی کے لیے ہمیں زندگی بخشی کہ ہم خداوند کے آگے جھک کر اور خداوند کے اس لمحات کو یاد کر سکیں جو خداوند نے اس وقت میرے اور آپ کے لیے وہ لمحے گزارے، وہ دردناک واقعات جو خداوند نے برداشت کیا۔ آج وہ خداوند نے ہمیں موقع پھر سے بخشا ہے کہ ہم خداوند کے آگے اس کے گھر میں آ کر اس کو یاد کر سکیں۔ آج جو پہلا کلمہ ہے وہ معافی کا کلمہ ہے، اور اس کلمے کو ہم شفاعت کا کلمہ بھی بول سکتے ہیں کہ خداوند اس میں اپنے باپ سے شفاعت بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں گے کہ آج وہ معافی کن لوگوں کے لیے تھی، اور وہ معافی آج بھی خداوند جو ہمیں یاد دلانے کے لیے اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ معافی مانگو تو تب تمہیں نجات ملے گی۔ آئے اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں اور کلام میں سے پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 23 باب اور اس کی 32 آیت۔ خداوند کلام پڑھنا شروع کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ دو الفاظوں پر یہ چیز مبنی ہے کہ اس میں خداوند اپنے باپ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند اپنے باپ سے ہماری شفاعت بھی کر رہے ہیں اور دوسرا ہماری وکالت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ معافی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو وہاں پر موجود تھے، یہ معافی کل جہان کے لیے بھی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو صلیبی مقامات سے لے کر گثسمنی باغ کی طرف اگر پیچھے کو جائیں تو اس دن ہر انسان خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ چکا تھا، کوئی بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں تھا۔ جو آخری دن جو یسوع مسیح کے ساتھ بتانے والا وقت تھا، لیکن پتہ نہیں تھا کسی کو کہ یہ آخری دن ہوگا، لیکن اس دن خدا کی طرف سے کیونکہ سبھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ جب یسوع مسیح گثسمنی باغ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے تو اپنے شاگردوں کو انہیں بولا کہ جاگتے رہو اور دعا کرو کیونکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو یسوع مسیح بھی دعا کے لیے چلے گئے۔ تو جب یسوع مسیح دعا کر رہے تھے تو اپنے خدا سے شفاعت کی۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنے لیے بھی شفاعت کرنے کے لیے دعا میں گئے، اور یسوع مسیح نے شفاعت کی کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اگر جیسے تیری مرضی پوری ہو۔ تو جیسے ہی خدا یسوع مسیح دعا کر واپس آئے تو پیچھے سے دیکھا تو سارے شاگرد سوئے ہوئے تھے، کوئی دعا میں نہیں تھا۔ یسوع نے کو کہا کہ دعا میں رہو، لیکن وہ کوئی بھی دعا میں نہ تھا، سو چکے ہوئے تھے۔ یسوع نے ان کو اٹھایا اور کہا اٹھو، وہ وقت آن پہنچا ہے جب ابن آدم خدا گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا اور اسے مسلوب کیا جائے گا۔ اسی فوراً کچھ دیر بعد سپاہی آ جاتے ہیں، اور سپاہی یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے جب آتے ہیں تو وہ بہت اپنے اوزار ہتھیار اور بڑی چیزیں مل کر لے کے آتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کہا میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا تھا، تمہیں یہ لانے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس وقت بھی بچایا اور خود اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا۔ اور جب وہ یسوع مسیح کو لے کر جا رہے تھے تو بہت سی عدالتوں میں اسے لے جایا گیا، مذہبی عدالتوں میں بھی لے جایا گیا اور سیاسی عدالتوں میں بھی لے جایا گیا، کیونکہ اس وقت یہودی جو فقیہ فریسی تھے خدا یسوع مسیح کے بہت خلاف تھے۔ وہ ہر وقت اس پلان میں اس کا مگ بناتے رہتے تھے کہ یسوع مسیح کو کس طرح پکڑا جائے، لیکن یسوع مسیح بے عیب برا جس میں کوئی گناہ نہ تھا اس کو پکڑا گیا۔ اور جب اس کو عدالتوں میں لے کر جایا گیا، پلاطوس کے پاس لے کر جایا گیا، لیکن پلاطوس بھی وہ بادشاہ بھی خداوند کے
आगे उसका गुनाह साबित ना कर सका। हेरोदीस के पास लेके जाया गया, लेकिन हेरोदीस भी उसका गुनाह साबित ना कर सका। मेरे और आपके खुदावंद यीशु पे बर्रा है, उसमें कोई गुनाह ना था, लेकिन वो फिर भी गुनाह की खातर, हमारी खातर मसलूब किया गया। अब देखें जो खुदावंद यीशु मसीह ने वो अदालतों में आधी रात को देखें कितनी नफरत थी कि आधी रात को भी अदालतें खोल दी गई। कि कभी भी ऐसा सुना कि रात को अदालतें खुली हों, लेकिन यीशु मसीह की इतनी मुखालफत थी, यीशु मसीह से इतनी नफरत की जा रही थी उस दिन कि रात को भी अदालतें खोल दी गई। और जब अदालतों में फैसला किया गया, देखा गया, तो लेकिन खुदा यीशु मसीह का गुनाह साबित ना हुआ, लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह को मसलूब की तरफ ढकेला गया। अब खुदा यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए, मारा गया। और यीशु मसीह को जब कोड़े लगे, उस कोड़े की चोट इस तरह की थी कि जैसे अगर जमीन फसल बीजने के लिए खुदाई की जाती है, जो जमीन को जख्म दिया जाता है, जमीन को खोदा जाता है, खुदावंद यीशु मसीह की कमर पर वो जख्म थे, वो खुदाई थी। आप सोचेंगे कितने गहरे। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद के गोश्त के टुकड़े भी वहां से निकले, कि इतनी गहराई थी उस जख्म में। फिर यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उन सिपाहियों ने थूका। और वो आप देखेंगे वहां पे सिपाही कितने थे, एक इंसान ने थूका नहीं, वहां पे कई सिपाहियों ने उनको थूका। आज क्या हम अपनी जिंदगी की तरफ देखें, अगर कोई हमारे पर थूक फेंके तो क्या बर्दाश्त करते हैं? नहीं करते। जब तक हमसे लड़ ना रहे, उसके आगे पीछे को सुना ना रहे, तो हम उसको माफ नहीं करते। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह खुदावंद कुछ ना बोला, आपके लिए वो चुप रहा, आपके लिए वो बर्दाश्त करता रहा। वो कोड़े की मार और वो मुंह पर टकवाया, वो बर्दाश्त किया। फिर खुदा यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया। अब सोचिए जिन भाइयों की दाढ़ी है, अगर एक बाल भी उसकी दाढ़ी पर से उतारा जाए जोर से, तो कितनी तकलीफ होती है। तो खुदा यीशु मसीह ने अपनी पूरी दाढ़ी को नचवाया, निचोड़ा गया, उसको खींचा गया बहुत ज्यादा, कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। वो तकलीफ किसके लिए थी? वो तकलीफ हमारे लिए थी, वो तकलीफ हमारे पास्टर साहबान के लिए थी, वो तकलीफ हमारी कलीसिया के लिए थी, जिसको आज हम महसूस नहीं करते, जिसको हम आज देखते नहीं है उस तकलीफ और भूल चुके हैं उस तकलीफों को, कि वो बेअबर्रा, वो कई हजार साल पहले मसलूब किया गया, लेकिन आज हम गुनाहों में शामिल हैं। फिर उसके बाद कांटों का ताज बनाया गया, सर पर जख्म लिए। फिर उसके बाद खुदावन ने नेज़ा खाया, पसली में जख्म दिया। फिर उसके बाद खुदावन ने अपने पैरों और हाथों में मेखें लगवाई। वो कील कितने बड़े बड़े कील थे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर हमें छोटा सा कील भी पैर में लग जाए ना, तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। और वो मेखें थी, और वो इतने बड़े बड़े कील थे कि वो लकड़ी के आर पार, खुदावन के हाथ से निकलकर लकड़ी के सलीब के आर पार चले गए। तो वो इतने लंबे कील थे। और किसकी खातिर वो खुदावन यीशु मसीह ने ये कील टुकवाए? हमारी खातिर। और ये माफी और ये जो कलमा खुदावन यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से जो सादर किया, सलीब में लटके हुए उस हवा के अंदर, जब ना वो जमीन पर थे ना आसमान पर, हवा के अंदर हमारी खातिर, और इतना कुछ बर्दाश्त करते हुए ये कहा कि ऐ बाप, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। देखें, ये माफी सिर्फ हमारे लिए भी है, ये माफी कुल जहान के लिए, ये माफी उस कोड़े लगाने वाले के लिए भी है, ये माफी उस ताज बनाए जाने वाले के लिए भी है, ये माफी उस बादशाह के लिए भी थी, ये माफी पतरस के लिए भी थी जिसने खुदावंद का इनकार किया, ये माफी यहूदा इस्करियोती के लिए भी थी जिसने यीशु को पकड़वाया। ये उन सब लोगों के लिए भी माफी थी। और ये खुदावंद अपने खुदा से शिफायत करते हैं कि बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। देखें, आज भी खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठे हमारी शिफायत करते हैं। आज के जो हम लोग हैं, आज खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमारी खातिर अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठा हमें बाप को बोल रहा है कि बाप, ये सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मसीह की कलीसिया को माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये सर्वेंट क्राइस्ट मसीह के पास्टरों को माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। ये वकास को माफ कर, ये नहीं जानता कि ये क्या करता है। आज भी खुदावंद हमारी शिफायत कर रहा है।
آج بھی خداوند ہماری خاطر ہر وقت اپنے خداوند سے فریاد کرتا ہے کہ باپ یہ بچے ہیں میرے، ان کو میں نے اپنے لہو سے خریدا ہے، اس کو میں نے کوڑوں سے خریدا ہے، اس کو میں نے اپنے کانٹوں کا تاج پہن کے خریدا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ جب تک آپ خداوند کے ان مار کو، خداوند کے اس لمحات کو یاد نہیں کریں گے، تب تک آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کی دعائیں بھی وہ کسی قبول نہیں ہوگی کہ جب تک آپ اس لمحات کو، خداوند کے صلیب کے سارے لمحات کو اپنی زندگی میں سوچیں، دیکھیں کہ خداوند نے ہمارے لیے کتنا درد اٹھایا، خداوند نے ہمارے لیے کوڑے کھائے۔ تو جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو ان کوڑوں کو یاد کریں، جب آپ کوئی برا کام کرنے جاتے ہیں نا تو ان کانٹوں کے تاج کو یاد کریں، جب بھی آپ چوری یا کسی کے خلاف یا حسد کرنا چاہتے ہیں تو خداوند کی ان نیکوں کو جو خداوند کے ہاتھ میں اور پیروں میں لگی ان کو یاد کریں۔ آج آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، آپ بھی ایک دوسرے کو معاف کریں جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ جیسے خداوند ہمارے لیے معافی کا پیغام شفایت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی آج چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے معافی کا درس دیں، ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ ہم اگر نجات پانا چاہتے ہیں، اگر خداوند کے حضور جانا چاہتے ہیں، اگر خداوند کے رستوں پر چلنا چاہتے ہیں تو معاف کرنا پڑے گا اور خداوند سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ اگر دیکھیں خداوند ہر روز جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو خداوند آپ کے لیے ہر روز ایک زندگی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اگر وہ سوچیں کہ اگر آپ سوئے کے سوئے رہ جائیں اور صبح اٹھے نا اور مرنے کے بعد میں بتا دوں معافی نہیں ہے، آگے مرنے کے بعد معافی نہیں ہے، جب تک آپ کا زندگی کا دروازہ کھلا ہے تب تک معافی ہے، نہیں تو اس کے بعد معافی نہیں۔ جب اگر آپ کو خداوند نے زندگی دی ہے، صبح اٹھے، فرسٹ ٹائم جب اٹھتے ہیں تو خداوند سے معافی مانگیں، کلام پڑھیں، دعا کریں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، جو خداوند نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تو معافی مانگنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو آپ خداوند کے پاس نہیں جا سکتے اور خداوند کے ساتھ ہوشنا کے نعرے نہیں مار سکتے۔ جو خداوند کی راہ تیار ہے آپ اس راہ پر نہیں جا سکتے۔ اگر نجات حاصل کرنی ہے، اگر زندگی لینی ہے، ہمیشہ کی زندگی لینی ہے تو معافی مانگنا سیکھیں۔ اور آج سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ صبح جب اٹھیں گے تو خداوند سے معافی مانگیں گے، اپنی زندگیوں پہ غور کریں کہ آپ کی زندگی کس دلدل میں ہے، آپ کس تکلیف میں ہیں، آپ کے گھرانے میں کیا چل رہا ہے، صرف اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ آپ نے ابھی تک خداوند سے معافی نہیں مانگی۔ تو آپ کو ضرورت ہے خداوند سے معافی مانگنے کی، خداوند کو قبول کرنے کی، اور جب تک آپ خداوند کو قبول نہیں کریں گے آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے۔